شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سوال ہے کیا بیٹھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ہے بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے ثواب آدھا، جبکہ لیٹ کر پڑھنے سے 1/4 ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے کیا فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نفل نماز ادا کرنی چاہیے یا نہیں؟ جواب ہے جی ہاں، ان اوقات میں کوئی نفل نماز ادا نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے سورج طلوع یا غروب کے وقت فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ہے جس شخص نے سورج طلوع ہونے سے قبل نماز فجر کی 1 رکعت پا لی، اس نے فجر کی نماز کا ثواب پا لیا۔ جس نے سورج غروب ہونے سے قبل عصر کی 1 رکعت پا لی، اس نے نماز عصر کا ثواب پا لیا۔ سوال ہے سجدہ سہو کس وقت واجب ہوتا ہے؟ جواب ہے رکعت کی تعداد میں شک پڑنے پر کم رکعت کا یقین حاصل کرنے کے بعد نماز پوری کرنی چاہیے اور اسلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ سوال ہے اگر مقتدی نماز میں کچھ بھول جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں؟ جواب ہے امام کی بھول پر سجدہ سہو ہے، مقتدی کی بھول پر نہیں۔ سوال ہے نماز وتر کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وتر تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سوال ہے بتائیے نماز وتر کا وقت کون سا ہے؟ جواب ہے نماز وتر کا وقت نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان ہے، افضل ترین وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ سوال ہے کیا دعائے قنوت کے بعد دوسری دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ جواب ہے جی ہاں، دعائے قنوت کے بعد دوسری دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ سوال ہے اگر امام بلند آواز سے دعائے قنوت پڑھے تو کیا مقتدی بھی بلند آواز سے آمین کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے جب امام بلند آواز سے دعائے قنوت پڑھے تو مقتدیوں کو بھی بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ سوال ہے اگر کوئی شخص رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھنے کی نیت سے سو جائے لیکن جاگ نہ سکے تو کیا وہ وتر کی قضا کرے گا یا نہیں؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص وتر کی پچھلی رات ادا کرنے کے ارادے سے سو جائے لیکن جاگ نہ سکے تو وہ نماز فجر سے قبل یا سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کر سکتا ہے۔ سوال ہے اگر عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لیے ہوں تو تہجد کی ترتیب کیا رہے گی؟ جواب ہے نماز عشاء کے بعد وتر ادا کر لیے ہوں تو تہجد ادا کرنے سے پہلے 1 رکعت ادا کر کے وتر کو جفت بنا لینا چاہیے اور تہجد ادا کرنے کے بعد پھر وتر ادا کرنے چاہیے۔ سوال ہے بتائیے کیا زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب ہے جی ہاں، زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال ہے زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ سوال ہے نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 تجارتی مال پر۔ سوال ہے زکوٰۃ جن چیزوں پر فرض ہے ان پر کتنے فیصد زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ جواب ہے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔
سوال ہے زمین کی پیداوار میں سے کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے؟ جواب ہے زمین کی پیداوار میں سے گندم، گیہوں، جو، کشمش اور کھجور پر زکوٰۃ ہے۔ سوال ہے قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ جواب ہے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ سوال ہے مصنوعی ذرائع کنواں، ٹیوب ویل، نہر سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ جواب ہے 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ سوال ہے کھجور اور انگوروں کی زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے؟ جواب ہے کھجور اور انگوروں کی زکوٰۃ خشک سوکھی ہوئی کھجور اور انگور سے ادا کرنی ہے۔ سوال ہے دفن شدہ خزانے پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ جواب ہے 20واں حصہ ادا کرنی ہے۔ سوال ہے زکوٰۃ کن کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی ہے؟ جواب ہے غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، غنی اور تندرست کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، والدین، اولاد، بیوی، خونی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ سوال ہے صدقہ فطر کیا ہے؟ وضاحت کرے۔ جواب ہے صدقہ فطر فرض ہے اور اس کا مقصد روزے کی حالت میں سرزدہ ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے اور غربا مسکین کی مدد کرنا ہے۔